ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ساتھی، آپ کے صحاب، آپ کے ہمدم، آپ کے ہمنشین، اصحاب النبی، نبی علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے ایمان کی تصدیق قرآن مجید کے اندر کی، اور ان کی صرف ایمان کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بارے میں یہ بات بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک سچے لوگ ہیں۔ پھر یہی بات نبی اسلام کے صحابہ کے بارے میں بات کہی اللہ نے کہ یہ لوگ حقیقی مومن اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ لے، حقیقی مومن ہوتا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور انعام کا بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر قرآن مجید میں ان کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر ہی قرآن مجید میں بتا دیا کہ میرے نبی کے صحابی محمد رسول اللہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور آخر میں بات یہ کہی تھی کہ دنیا میں اگر قیامت تک کے جتنے بھی انسان آئیں کوئی ایمان لانا چاہے تو کس قسم کا ایمان لائے؟ اللہ نے کہا وہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح کا ایمان لائے تو پھر قیامت کے دن تو ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے یہ پیارے ساتھی، یہ صحاب، یہ نبی علیہ السلام کے ہمنشین، نبی علیہ السلام سے ملنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، آپ کی باتیں سننے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے
جہاد کرنے والے جو لوگ ایسے پیارے لوگ تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے تو سارے نبیوں کے جو صحابہ تھے ان کو دیکھا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو ہم نشین، جو باوفا ساتھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ نے کسی اور نبی کو دے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پیار بنتا ہے، ان کے اعمال ایسے۔ چنانچہ حدیث میں صحابہ کے ساتھ جو جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے جو پیار کے انداز اختیار کیے ہیں، آج چند ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ فرشتے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کیسے پیار کس طریقے سے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اکثر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے، تو وہی لے کے آتے ایسے آسمان سے آئے ہیں، کسی کو نظر نہیں آئے، نبی علیہ السلام کو وہی دے کے چلے گئے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی اجنبی غیر آدمی کے روپ میں آتے، چند سوال جواب کرتے، جبرائیل علیہ السلام چلے جائے۔ پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام اصل شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تھے۔ حدیث میں ایک صحابہ کے ساتھ پیار کرنے کا واقعہ ایک آتا ہے کہ یہ مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے، حضرت دہیا کلبی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی پورے مدینے کے تمام لوگوں سے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، بلکہ ان کو کہتے تھے لوگ یوسف حاضر الامت، اس امت کا یوسف اگر کسی کو دیکھنا ہے نا تو وہ یہ ہے، دہیا کلبی، بڑے خوبصورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہی دہیا کلبی جو تھے، کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے جو بات کرنی ہوتی وہی کر کے چلے جاتے۔ یہ جب چلے جاتے تو نبی علیہ السلام صحابہ کو پوچھتے یہاں سے کون گزرا ہے؟ ابھی کہنے لگے یا رسول اللہ وہی جو مدینے کا سب سے خوبصورت جوان ہے، دہیا کلبی۔ فرمایا نہیں، آج جبرائیل دہیا کلبی کی شکل بن کے میرے سامنے آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی شکل بن کے آئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی داڑھی تھی، اسی طریقے سے ان کے کپڑے تھے۔ پورے مدینے کا کوئی پہچان نہیں سکا کہ جبرائیل علیہ السلام نے، میں ہاں یہ پیارا اتنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی ایک پیار کا انداز ہے کہ انہی کی شکل بن کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، آپ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے پیاروں سے کتنا پیار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدیجہ کو میری طرف سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور جبرائیل جن سے سلام لیتا ہے، جبرائیل جن سے سلام لیتا ہے، یہ ساتھی ہے محمد رسول اللہ۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آئیں، تو یہ انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام اکیلے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عائش، اے عائش، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام تو عائشہ ہے صدیقہ، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی بیوی سے پیار سے آدھا نام، تھوڑا نام بھی پیار سے لیتے تھے، عائش عائش کبھی کبھی کہتے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھے نام سے بلانا چاہیے. یا عائشہ جبریل یقریؤک السلام. یہ جبرائیل ہے میرے پاس بیٹھا ہوا. جبریل کہہ رہا ہے کہ عائشہ آ رہی ہے, عائشہ کو میری طرف سے سلام علیکم کہہ دے. عائشہ صدیقہ کو سلام میری طرف سے کہیں. میں کہا اچھا اللہ کا رسول, اب مجھے تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے سلام جب کہی ہے تو کوئی بات نہیں, ان کو کہہ دیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو بھی سلام ہو, ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اوپر کہتے ہو. نبی علیہ السلام کے پیاروں سے پیار اتنا صحابہ جبریل کیا کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت حارثہ. یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام جس وقت آپ نے جنت دیکھی نا, آپ گئے جنت دیکھی, یہ دھیان سے سن لیں, آپ نے وہاں یہ بلال کو بھی دیکھا تھا آگے آگے. حدیث میں ایک اور صحابی کا نام آتا ہے حارثہ بن نعمان. ان کو بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے جنت میں دیکھا تھا. یہ اپنی ماں کی خدمت بڑی, جی امی جی امی جی امی, اگے پیچھے امی 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 امی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالکم البر. اور میں دیکھا لوگوں, ماں کی خدمت کرنے کا یہ حال ہے کہ یہ ماں کی خدمت بڑی کرتا ہے. محمد رسول اللہ جو معراج پہ گئے تو جنت میں ان کو بھی وہاں دیکھا. اتنے درجے کا صحابی تھا. حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام جو دونوں کھڑے تھے, جبرائیل نظر نہیں آ رہے تھے. نہ جبرائیل کھڑے تھے تو جبرائیل کسی اور آدمی کی شکل میں کھڑے تھے, ایک اجنبی کی شکل میں. یہ حادثہ بن نعمان وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے, وہ باتیں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے انہوں نے آگے ہو کے نبی علیہ السلام اور اس بندے دونوں کو اشارہ کر کے دونوں کی طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام کو اور اس آدمی کو جو بھی طرف کوئی بندہ پہچانا نہیں, لیکن اس کو کہہ دیا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سلام لے کے جب چلے گئے, کچھ دیر بعد یہ واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ, اور تجھے پتہ ہے وہ میرے ساتھ کون تھا کھڑا؟ نہیں یا رسول اللہ, بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں. فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فرمایا وہ جبریل تھا, تم نے السلام علیکم کہی تھی تو جبریل نے ایک بات کہی, میں نے سنی وعلیکم السلام. میرے نبی کے صحابہ کو جبریل وعلیکم السلام, جبریل السلام علیکم. آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عمران بن حسین ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو صحابی تھے نا, بڑے نا انسانوں میں ہوتے نا کئی بندے بڑے پاسا نیک ہوتے ہیں, بڑے صاحب قسم کے ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے, یہ سیاست کے اندر حدیث ہے کہ یہ چلتے ہوتے تھے نا کئی دفعہ, تو ان کو چلتے ہوتے آواز آتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ادھر دیکھتے کہ مجھے سلام کس نے کہی ہے. حدیث میں آتا ہے اس کو بتایا گیا اے ابن حسین, تو بندہ ہی ایسے, تیرے نماز ایسی نا فرشتے تجھے السلام علیکم کہتے ہیں. میں اپنے کانوں سے سنتا ہوتا تھا سلام. پھر ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی ایک دن کہنے لگے اچانک ہی مجھے ایسے ہوا کہ بندہ کوئی بھی نہیں, لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے میرے ہاتھ کے ساتھ اس نے مسافہ کیا. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرے ہاتھ کے ساتھ صحیح مسافہ کیا کسی نے. پھر آگے کیا, پھر ایک نے آگے مسافہ کیا, صحیح میرا ہاتھ پکڑا, اس نے بازو پکڑ کے اس نے سلام نے مسافہ کیا. میں نے نبی علیہ السلام سے کہا آ کے, یہ طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, اور امام ابن سعد نے یہ واقعہ لکھا ہے. میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ایسا پتہ نہیں, میرا کسی نے ہاتھ پکڑا ہے, نظر کوئی نہیں آتا تھا, اور پھر میرے ہاتھ کے ساتھ سلام لیا.
मुसाफा किया है। कायनात के इमाम ने फरमाया इब्ने हुसैन और फरिश्ते आके तुझसे मुसाफा करते हैं। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा से फरिश्ते भी मुसाफा करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपनी एक बीवी से नाराज हुए, आसमान से जिब्रील आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नाराज हो गए अपनी बीवी से, आपने अलग उससे कर दिए। ना फैना सवामतुन कव्वामा वहिया ज़ौजतुका फिल जन्नह। ए अल्लाह के रसूल, आपकी ये बीवी अल्लाह जानता है कि रात को क़याम बड़ा अल्लाह के सामने करती है, दिन को रोजे बड़े रखती है। मैं आसमान से आया हूँ, सिफारिश करने आया हूँ कि आप इसके साथ सुलूक करते। और जिनके सिफारिशी जिब्रील अलैहिस्सलाम हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन सहाबा के बारे में कोई बात करना, कैसे कम वक्त लोग हैं जो इनके बारे में कोई बात करें। एक हदीस के अंदर वाकया आता है, ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये वाकया है कि सहाबा में एक सहाबी थे हजरत उसैद बिन हुसैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इनका जो मकान था, मकान के सामने ना इनकी एक बलगन थी। बलगन, जिस तरह बलगन में किसी ने जानवर रखे होते हैं, हमारे यहाँ भी यहाँ लोग कई अपने वो लेले वगैरह वहां रखते हैं, मैंने देखी है बलगन। तो वो लेले रखते हैं, कई जो होते हैं घोड़े रखते हैं, कई को उसमें बकरियां, जो कुछ भी होता है उसमें रखते हैं। ये हजरत उसैद बिन हुसैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके घर के सामने का वो बलगन, ये अपना घोड़ा जो था ना वही बांधते। इन्होंने अपना घोड़ा वहां बांधा, सामने घर था, बच्चे से प्यार करते करते, बच्चे का नाम था याया, ये प्यार करते करते बच्चे को ना साथ ही बलगन के अंदर ही ले गए। कहने लगे रात का टाइम है, कल्ले क्या करना है, कल्ले बैठ के क्या करना है। उन्होंने बच्चे को आराम से एक तरफ लिटाया, बच्चा सो गया। कहने लगे अल्लाह ने मौका दिया होगा, चलो अल्लाह के सामने खड़े होके क़याम कर। हदीस के अंदर आता है कि ये जब इंसान अकेला हो ना, याद रखें, हर बंदा याद रखे, जब इंसान अकेला हो तो अकेले को ये इजाजत है, अगर वो चाहे तो ऊंची आवाज में पढ़े, चाहे तो मुंह के अंदर ही वो पढ़े, जिस तरीके से इजाजत। ये इन्होंने अपने बेटे को लगाया, करीब ही घोड़ा बंधा हुआ था। इन्होंने अल्लाह को ऊपर करके इन्होंने सुभानक अल्लाह वज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इन्होंने किरात करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने कुरान मजीद का जो हिस्सा पढ़ना शुरू कर दिया। तो अचानक ही कहते हैं मैंने देखा वो घोड़ा जो था ना वो उछलने और टपना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा बेटा करीब ही लेटा हुआ है, तो नमाज के अंदर ही मैंने देखा ये घोड़ा उछल के कहीं तो मेरे बेटे के ऊपर ही पाँव ना रख के तो बेटे को कुचल ना दे। मैं खामोश हो, ये क्या हो रहा है? कहते घोड़ा भी खामोश हो। फिर दोबारा फिर मैंने वो शुरू की, जो पढ़ रहा था मैंने पढ़ना शुरू किया, घोड़ा फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैं खामोश हो गया कि मेरा बेटा यही है कि नहीं, खामोश हो गया घोड़ा भी। तीसरी दफा भी ऐसा हुआ, मैंने कहा बात क्या है। मैंने सलाम फेर के मैंने जल्द बेटे को पकड़ा, छोटा बच्चा था, लटाया हुआ था। हदीस में आता है मैंने ऊपर ध्यान किया, तो जब ऊपर ध्यान किया तो मैंने देखा कि आसमान से बादल के टुकड़े टुकड़े गिरना, एक इधर बदली, एक उधर बदली, एक उधर बदली, एक उधर, ये बदलियां आसमान की छोटी छोटी उतरी हुई, और बदलियों के अंदर चिराग जल रहे, छोटे छोटे बल्ब जिस तरह होते हैं। हैरान हो गए ये क्या है। सुबह नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सारी बात की कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस तरीके से मैं कुरान पढ़ता तो घोड़ा उछलना शुरू हो जाता, बच्चे की फिक्र थी, ऐसे फिर हुआ। मैंने देखा बदलियां और उनमें रोशनी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसैद तुम कुरान पढ़ रहे थे ना? हाँ। फरमाया तिलकल मलाइका
الملائکۃ دعنت لقراءتک. فرمایا یہ تو قرآن اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، آسمان سے فرشتے تیری آواز میں قرآن سننے آئے تھے. وہ فرشتے تھے، وہ فرشتوں کی وجہ سے نا وہ بوڑھا جو تھا نا کہ یہ کیا ہو گیا، آسمان کے پتیاں بالکلیاں ایسے بدلیاں نیچے آئے. میرے سونے نبی کے صحابہ کا قرآن سننے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، یہ ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. اور آپ نے کہا اگر حسین کو پڑھتا رہتا تو فرشتے اس قدر مستغرق تھے تیرے قرآن مجید سننے میں کہ صبح آتا لوگ ان سے سلامیں لیتے اور وہ چھپ نہ سکتے فرشتے. اگر تو بیٹھتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ میں آئے ہیں نا، یعنی صحابہ کے ساتھ یہ فرشتوں کا پیار اور محبت کیسے. آپ جب وقت مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا یہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ مکہ کے اندر بڑی سزائیں، آپ کے ساتھیوں کو سزائیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. نبی علیہ السلام کا اللہ نے کام بڑھا دیا پھر بھی، اور مدینہ میں آئے ہیں تو بدر میں اللہ نے ان کو فتح دے دی ہے. یہ کوئی اور نیا محاذ شروع کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کے خلاف. لہذا نیا محاذ کیا کھولا کہ عرب لوگ شاعر تھے، انہوں کے شاعری میں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں شعروں میں نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اس چوک پہ کھڑے ہو کے کوئی شعر پڑھ رہا ہے، اس چوک میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس چوک میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس چوک میں پڑھ رہا ہے. بڑی پریشانی ہوگی. صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت، آپ نے سنا ہوا ہے. یہ شاعر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں شاعر ہوں، میں ان کے شعروں کا جواب میں شعروں میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. یہ جب جواب دینے کے لیے حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ اٹھے ہیں، آپ نے فرمایا حسان تو محمد رسول اللہ کی طرف سے جواب دینے کے لیے اٹھا ہے. فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ، جبرائیل بھی تیرے ساتھ آ گئے جواب دے. حضرت حسان جو تھے، ان کے جو شاعر عام طور پہ شعر جو اگر بیان کیے جاتے ہیں صحیح مسلم کے اندر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے شعر ہیں. لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن مَّعَدٍ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ تِجَارٌ أَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِندَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ أَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا رَسُولُ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْثِي لِإِرْثِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. ان شعروں کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ کے مخاطب کھڑے ہو جو، ہم دیکھنا ہم پہلے بھی کبھی محمد رسول اللہ کا کبھی ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا، اب نہیں چھوڑیں گے. اور دیکھنا تمہارے ساتھ لڑائیاں ہوگی، لڑائیوں میں بھی ہم تمہیں قتل کریں گے. اور اب تم نے شعر و شاعری شروع کی ہے، اب شعر و شاعری میں بھی تمہیں ہم مات دیں گے. اور میں وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْثِي، میں حسان، میرا ابا اور میرا دادا یہ سب کے سب قربان ہو جائیں گے محمد رسول اللہ کے اوپر. یاد رکھنا ان کے اوپر ناچ نہیں آنے دے. یہ شعر ہے، کیا خوبصورت شعر، کیا خوبصورت باتیں. اللہ معاف کرے آج کل کے شاعر یہ جی حدیث پر جی ایک گستاخ اکھی کتے جال لڑیاں مخمور اکھی احمد بنیاں. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی کرنا اور ایسی بات کرنا، ایسی گھٹیا بات. اور مخمور کا اکھی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مخمور کا مطلب ہوتا ہے شرابی آنکھیں. اور کس کو کہہ رہے ہو ظالموں؟ اور کس کو کہہ رہے ہو کس کی آنکھیں شرابی آنکھیں ہیں؟ یہ جی نبی پاک جی نبی مخمور رکھی. اللہ سے ڈر ہی نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی پڑھی ہے 9ویں پارے میں، کہ یہ جو فرشتے تھے یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ جو پیار کرتے تھے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بعلم من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ بدر کی رات کو مسلمان جو تھے سارے اکٹھے ہو کے یہ رات کو سو گئے، ایک محمد رسول اللہ جو تھے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے رہ گئے، ارے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، یہ چند بندے اگر دنیا سے ختم ہو گئے کون تیرا نام ان کے بندوں کے علاوہ لینے والا ہے؟ خالص تو پوری کائنات میں تیرا نام لینے والے یہی تو خالص بندے ہیں، خالص تو عید کے ساتھ تیرا نام، یا اللہ یہ ختم ہو گیا ہے تیرا نام پہ کسی نے ساری، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر۔ سر اللہ نے اس کے بارے میں یہ بات کی، استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ غوث تو ہے، غوث تو ہے، یا اللہ غوث فریادیں سننے والا تو ہے، اور لوگوں سنو ہم تو جس کو چاہتے ہیں نا فلانا بندہ مر گیا ہے کہ وہ دا نام ہی غوث ہے، فلانا بندہ وہ بغداد میں مر گیا وہ دا نام ہی غوث ہے، فلانا بندہ انڈیا میں مر گیا وہ بھی غوث ہے، فلانا بندہ لاہور مر گیا وہ بھی فریادیں، اور کوئی فریادیں نہیں سننے والا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی استغیثون ربکم، یا اللہ تیرے علاوہ فریاد کو سن کوئی نہیں سکتا، یا اللہ نہیں سن سکتا، یا اللہ تو ہی فریاد سن، 1000 کا لشکر ہے یہ تو 313 15 یا 17 ہے، یا اللہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ میرے نبی پریشان نہ ہونا، کوئی بات نہیں پریشان، تم تھوڑے ہونا 313، ابھی دیکھنا آسمان سے ہم فرشتے 2000 فرشتے ابھی آسمان سے بیٹھے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت علی کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے تیرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میں کہی تو دیکھا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں کھڑا، فرمایا تیرے ساتھ جبرائیل کھڑا تیرے پاس، جبرائیل تیرے پاس تیرے ساتھ کھڑا ہے، اور حضرت علی کو کہا رضی اللہ عنہ کو، اے علی تیرے ساتھ میکائیل کھڑا ہے، اور دونوں کے ساتھ پیچھے 1000 فرشتے کھڑے ہیں، دونوں کے ساتھ، پریشان نہ ہونا کسی قسم کا۔ اللہ نے پھر وہی کیا کہ جب لڑائی شروع ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے ایک مشرک کو جب نہ یہ وہ گھوڑے کے اوپر تھا ایسے بچیا ہے، یہ پیچھے تلوار لے کے ایسے بچیا، کہتے ہیں میں نے تلوار نہیں ماری، رب کی قسم اس کی گردن پہلے کٹ گئی، میں نے رسول اللہ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ اس کی گردن کٹ گئی، میں نے تو ماری بھی نہیں ابھی، فرمایا آسمان سے فرشتے آئے تھے تمہیں پیار کرنے والے، آسمان سے فرشتے آئے تھے لڑنے، اور تمہیں پیار کرنے والے آسمان سے فرشتے ہیں، یہ جن کو پیار کر رہے ہیں وہ ساتھی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے بڑے مشہور حضرت جابر کے والد، حضرت جابر کا نام آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، یہ جو جابر تھے یہ چھوٹے بچے تھے 8-9 سال کے، ان کی 9 بہنیں تھیں، کلہ بھائی تھے، اللہ بادشاہ ہے، آج کل تو فلانا کہتے ہیں نا فلانا جی ہوتے چلے جاؤ ہوتے بیری تلے اتنا کپڑا کھول دو جننے پتے دیکھیں انہیں ملے، اے اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو بلکہ نبیوں کو بھی چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، 9 بہنیں ایک پراس، ان کے والد جو تھے نا یہ اور میں جانے لگے اور کہنے لگے
جابر میرا دل کرتا تو یہ تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چاہتے اور کیا پتا شہید ہو جائے دونوں پیو پتر کٹھی جنت کے اندر جائے. جابر میرا تو یہ دل کرتا تھا. اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ حضرت جابر کے والد جو تھے نا یہ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کا غسلہ کیا گیا تھا. وہ انہوں نے چڑیاں بچیاں مار دینا سارا چیڑا وغیرہ بگاڑ دیا تھا مسخ کر دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کی لاشیں لائی گئی تو ان کی بھی لاش کے اوپر کپڑا رکھ دیا گیا. یہ جابر چھوٹے تھے 9 سال کے. یہ کڑی مڑی بار نہ اپنے ابا کی نہ منہ سے نہ کپڑا اٹھا کے دیکھتے یہ میرے ابو ہیں پھر کپڑا رکھتے پھر اٹھاتے پھر رکھتے پھر. چھوٹا بچہ اندر سے ٹوپی دے رہی تھی ٹوپی نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اور نہ رو معذرت الملائکہ تذلوا باجنحتها. نہ رو اللہ کے نزدیک اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ یہ تحفہ بڑی دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر کھول کے اس کو چھانٹ لی. اللہ کے فرشتوں نے پر کھول کے اپنے پروں کے بے اجنحتها اپنے پروں کے سائے اور سایہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ اس مقام کا آدمی ہے. ہمارے یہاں تو بندے دو تین جگہوں کی کریے یا چھاڑ کو ہوں گی یہاں بھیا کو تو کام نہیں پرواہ نہیں کی. جس مالک نے بیٹی دی ہے وہ بیٹی کو خود ہی کو شادی کرے گا سارے انتظام کو کرنے والا ہے پرواہ نہیں کی. اور میں نے خود اللہ کی قسم اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مارے بندے 9 تینیاں بیاہ تو بیاہ تینیاں چوک کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کیسا آدمی تھا کہ پرواہ نہیں کی شہید ہو گیا. اللہ کے فرشتوں نے آگے اپنے پروں کا سایہ اس کے اوپر کر دیا کہ یہ بڑے اعلیٰ مقام. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو کچھ دیر بعد کہا کچھ دنوں بعد فرمایا جابر ہے چھوٹا بچہ تھا میں جابر تیرے والد کے ساتھ اللہ نے وہ کام کیا ہے جب سے زمین آسمان بنایا اللہ نے آج تک یہ کام نہیں تیرے والد کے چھوٹا بچہ تھا. یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ اب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دفعہ اپنی نور کے سارے پردے پرے کر کے کہا کہ یہ میں مقایسہ کر رہا ہوں. سارے پردے پرے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد سے اللہ نے ملاقات کی. یہ شہیدوں کے اوپر پروں کا سایہ کرنا یہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا یہ ایک اللہ کے فضل سے انعام ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ. یہ حضرت حنظلہ جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی احد کے اندر یہ شہید ہو گئے. یہ نوجوان تھے بالکل یہ جیسے نا اوپر کے اوپر نوجوان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت لاشیں کٹھی کی نا صحابہ کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ. یہ جو حنظلہ ہے کیا بات ہے رب کے فرشتے آسمان سے آگے اس کو غسل دے رہے اور اس کائنات میں کوئی ایسے بھی انسان ہے کہ جن کو غسل دینے آسمان سے فرشتے ہیں. پتہ کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے تو گھر سے بیوی نے بتایا اس کی نئی شادی ہوئی جو میرے پاس تھا تو صبح ابھی نایا نہیں تھا تو پتا چلا کہ ادھر لڑائی شروع ہو گئی کافروں نے محمد رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیا تو سیدھا ہی تلوار لے کے کون نہ وے کون اتنا ٹائم ضائع کرے یہ تلوار لے کے سیدھے ہی گئے اور چاہتے شہید ہو گئے کیونکہ یہ جنبی تھے فرشتے اس لیے ان کو غسل دے. یہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ کے. آپ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں 2 بندے ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا. ایک حضرت حنظلہ دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت الملائکۃ تغسل حمزہ بن عبد المطلب. فرمایا میرے چاچا حضرت حمزہ کو بھی فرشتے غسل دے رہے ہیں اور فرشتے آسمان سے اتر کے جس کو غسل دے ان کے مقام کا کیا کہنا
اور کتنا پیار صحابہ کا، اور کتنے خوش قسمت تھے جو حضرت حمزہ اور حضرت حنظلہ کو نہلا رہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کا یہ فرشتوں کا انداز ایک یہ ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک نوجوان وہ وفات پا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، اور اس کے بعد جنازہ اٹھا کے نا لے کے جانے لگے پڑھانے کے لیے۔ تو وہ نا ذرا اس کے گھر سے جنازگاہ ذرا دور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی جنازے میں تو ذرا دور تھا، ایک صحابی جلدی جلدی نا ایک سواری لے کے آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور ہے اس کے گھر سے جنازگاہ، تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ تھک جائیں گے، اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ ایسے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بیٹھا میں۔ خیر نبی علیہ السلام بھی پیدل گئے، سارے جا کے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد کفنایا گیا، قبر کے اوپر دعا کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے نا تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول یہ سواری میں لے کے آئے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب وہ آدمی جس نے پہلے سواری دی تھی نا نبی علیہ السلام کو، وہ آگے آ گیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو اپنی سواری پیش کی تھی، آپ بیٹھے نہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ بندہ اتنا نیک تھا، اتنا الملائکۃ کانت تمشی۔ فرمایا آسمان سے فرشتے آ کے وہ پیدل جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، میں محمد نے پسند نہیں کیا کہ میں سوار ہو گیا۔ آسمان سے فرشتے آئے تھے اس کے جنازے، اور پیدل فرشتے بھی زمین کے اوپر پاؤں رکھ کے، اور یہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اتنے مخلص صحابی کہ اللہ کا کرنا ہوگا کہ یہ ان کو جنگ کے اندر ایک تیر لگا، یہ تیر ان کی نا اس طرح کو چیرتا ہوا گزر گیا، اور راوی چیرنے کے بعد بڑی کوشش کی گئی، لیکن اس زمانے میں تو ٹانکے لگانے کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ یہی لوگ کرتے تھے، کوئی آگے کوئی کپڑا وغیرہ پوری جلانے کے بعد وہ اوپر سوار آ کے اوپر بند کر کے بس ایسے ہی کرتے تھے لوگ۔ ان کا خون رستا تھا، یہ بڑے رستے یہ ہو گیا کہ ان کا خون جو تھا یہ زیادہ نکل گیا، یہ بھی اسی تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اوسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر گئے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسے نہ دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا سعد بن معاذ جو ہے اس کے جنازہ میں 70,000 آسمان سے ایسے فرشتے اترے ہیں جو آج تک کبھی اترے نہیں، وہ جنازے کے ساتھ جنازہ پڑھنے آئے۔ اور لوگوں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے سوچا کرو کیا کرتے ہو، اور جن کا جنازہ 70,000 آپ نے فرمایا یہ 70,000 وہ فرشتے ہوتے جنہوں نے آج تک زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا، پہلی دفعہ اتر کے آگے جنازہ کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی ساتھ کے جنازے پہ جانا ہے، ہم نے بھی ساتھ کے جنازے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد کا جس وقت جنازہ اٹھایا گیا نا، سعد جو تھے نا یہ بڑے یہ قبیلے کے سردار تھے، کھاتے پیتے ٹھیک، یہ نا چنگے کڑیل نوجوان تھے، چنگے جسم ان کا صحیح ٹھیک تھا، کٹھے جسم پارا جسم، لیکن جس کو جنازہ اٹھایا تھا ایسے سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی جنازہ آیا ہے، اتنا بندہ تگڑا ہے، ٹھیک ٹھاک جسم کا مالک ہے، وزنی آدمی ہے، اور جنازہ اٹھایا ہے اینج کی طرح دوسرے۔ اور کئی لوگ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، فرمایا پریشان نہ ہو،
اور سعد کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. تمہیں تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ایسے تم ایسے کر رہے ہو، پر اصل میں اٹھانے والے فرشتے. وہ فرشتے بار بار جو ہیں کبھی وہ کرنا دیتا ہے کبھی وہ کرنا دیتا ہے. اس لیے تمہیں لگتا ہے یہ تو کیسے ککھاؤ لے گے، اتنا وزن ہی کوئی. یہ ہے محمد رسول اللہ کے پیارے پیارے ساتھیوں جن کے جنازے کو اٹھانے والے بھی آسمان سے پڑے. حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کسی کام سے یہ طائف جو علاقہ ہے نا طائف کا، یہ طائف کے علاقے میں یہ کسی کام گئے تھے. وہاں سے انہوں نے آگے جانا تھا. وہاں بڑا پنڈ جو تھا نا، پنڈ وہ طائف ہی تھا، آج کل سمجھے کہ بڑا شہر. وہاں سے پھر انہوں نے آگے جانا تھا. یہ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر یہ واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ یہ وہاں گئے تو وہاں کہنے لگے یار میں آگے جانا ہے تو کوئی کسی کو پتا ہے وہ رستہ کدھر ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا ہاں کئی بندے ایتھے جی ساڈے کول کئی خچراں والے موجود نے، گھوڑے والے موجود نے، تسی انہاں دے نال تواڈے جان کے تے چھڈ کے اون کے کرایہ لین گے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. وہ خچر والا ایک آدمی تھا، وہ اس کو بتایا کہ میں نے فلاں جگہ، کہنے لگا چلو میرے نال میں چلنا، میرے رستے کا بھی پتا ہے، میں اینا کرایہ لاں گا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ دونوں یہ نبی علیہ السلام کے صحابی یہ اور وہ آدمی جو تھا خچر کا مالک، یہ دونوں چل پڑے. تو یہ پریشان ہو گیا. حضرت زید کہنے لگے کس علاقے میں؟ تو جاڑ علاقے کے اندر لے کے آ گیا. کہنے لگا تو مجھے پتا ہے کدھر جانا ہے، آپ کو ذرا آگے گئے، ذرا کافی ذرا دور چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ کچھ بندوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں کہ کوتھے مریا پیا ہے، کوتھے پیا ہے، کوتھے پیا ہے، کوتھے قتل ہوئے. یہ حضرت زید سے پریشان کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تجھے بھی قتل کروں گا اور تیرا بھی سارا مال لوٹوں گا. میرا تو کام ہی یہ ہے کہ بندے کو آگے کرائے تھے آگے تھے اتنے لے آتے تھے قتل کرتے سامان سامان. نبی علیہ السلام کا یہ صحابی حضرت زید جو تھے نا، یہ کہنے لگے یا تو میرے کو سارے پیسے دیتا ہے مارو. اس کے پاس تلوار تھی، خنجر اس کے پاس ہے، بڑا نا صحیح ڈاکو. میرے سارا سامان تو لے لے مجھے جان. کہنے لگا نہیں ابھی میں نے تجھے قتل کر کے تو وہ نبی سواری لگ رہی. یہ کہنے لگے اچھا پھر مجھے اس طرح کر، مجھے 2 رکعت نماز اللہ کے آگے پڑھ رہے دے، جاتی دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکایا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہنے لگا ایسا تو پڑھ لے، تیرے کو پہلی بھی بڑے کئی رکعتاں پڑھتے رہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ نماز میں جب اللہ اکبر کر کے وہ نماز شروع کی تو حضرت زید کہتے ہیں میں صحیح بات کہتا ہوں کہ میں سامنے وہ بندہ کھڑو گیا، سامنے تلوار میں کٹی سی کہ بس سلام بھیج دیتا تو اللہ کے پاس ہوتا. کہنے لگا مجھے نا ایسے ہو گیا کہ جیسے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا پڑھوں. اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ 20واں پارہ اس کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے وہ کون ہے کہ جس وقت وہ سمجھے کہ ساری دنیا میں تو چھڑ گئی ہے اور جڑا نہیں چھڑدا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اور رشتہ دار بھی چھڑ گیا وہ نہیں چھڑدا. روٹی دیتا رہتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے، ہوا دیتا رہتا ہے، سا دیتا رہتا ہے، دھوپ دیتا رہتا ہے، چھاں دیتا رہتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. کہنے لگے میرے سے منہ سے بس یہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہنے لگے یہی آیت پڑھا. اس نے دیکھا
کہ سلام ہی نہیں پھیرتا پیا، انہیں کٹ کے خنجر اگے نہ مارنا شروع، ایسا ہونا چاہے میں نماز دے وچ ہی قتل کر دینا۔ یہ زید محمد رسول اللہ کے ساتھی، اس نے جس وقت ایسے کیا نا تو کہنے میں نماز کے اندر ہی کہہ دیا یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آسمان والے، کہتے میں نے اتنا ہی کہا نا، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے ہوا تلوار لے کے، آواز آئی ٹھہری، اس نے آواز کی نہیں کہ ٹھہری، سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہیں دیکھے آگے بڑھا، کوئی بھی نہیں ہے، وہم ہوا ہے، پھر آگے ہوا، کہتے میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، اے اللہ ارحم الراحمین، رحم کر، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ آگے آ رہا تھا، آواز آئی ٹھہر جا، وہ ٹھہری، وہ پھر ادھر کو دیکھنے شروع ہو گیا، ٹھہری کون کہہ رہے؟ اور تیسری باری پھر چھڑا لے کے ٹوری گیا تھا، آواز آئی ایک منٹ ذرا ٹھہری، ذرا کہتے ہیں اتنی آواز آئی ذرا ٹھہری، اچانک ہی دیکھا کہ کسی نے آ کے وہ ایک جو خنجر نہیں، وہ جس طرح یہ نیزہ ہوتا ہے، نیزہ مار کے اس کے آر پار کر کے اس کو پرو کے اوپر پھینک دیا۔ اس کا آسمان سے فرشتہ آیا اور کہنے لگا جب تم نے پہلی دفعہ کہا تھا نا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب دوسری دفعہ تم نے کہا میں آسمان دنیا پہ آ گیا، اور تیسری دفعہ جب تم نے پکارا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، پھر میں نے اس کو آگ پار کر دیا۔ یہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ فرشتے جبریل کو باز ہے، جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو جبریل اسی وقت آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس کو پیار کرتا ہے، اور سارے فرشتوں تم بھی پیار کرو۔ رب کی قسم محمد رسول اللہ کے جو ساتھیوں کو پیار جو جبریل یا فرشتے کرتے تھے، اصل میں کائنات کا رب ان کو پیار کرتا تھا، اس لیے وہ پیار کرتا تھا۔ اللہ ان کے اوپر لاکھوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔